السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم اپنے فرسٹ ٹرم کا لاسٹ چیپٹر پڑھیں گے، خدمت خلق۔ خلق کیا ہوتی ہے؟ خلق مخلوق کو کہتے ہیں، عوام جو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ اس کے اندر انسان بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، چرند پرند، پوری مخلوق جو ہے اس کی خدمت کرنے کو کہتے ہیں خدمت خلق۔ خدمت خلق کے معنی ہے مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مخلوق خدا کی مدد کرنا خدمت خلق ہے۔ یعنی اس کام سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ خدمت خلق، اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کرنے کی تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے۔ خدمت خلق کے سلسلے میں اسلام مومن اور کافر میں بھی فرق نہیں کرتا، بلکہ اس کا دائرہ جانوروں تک وسیع کرتا ہے۔ یعنی اسلام کی تعلیمات کے مطابق خدمت خلق صرف مومنوں کی نہیں کی جاتی، بلکہ کافروں کی بھی کی جاتی ہے، یعنی جو اب دائرہ اسلام میں نہیں ہوتے ان سے کی بھی کی جاتی ہے، اور جانوروں کی بھی کی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں خدمت خلق کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے جو مال تم ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں یعنی ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام وہ رشتے بتا دیے جن کے لیے آپ کو اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے مال سے ان سب لوگوں کی مدد کریں، اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوگا، اور وہ آپ کو اس کا اجر اچھائی کی صورت میں دے گا۔ خدمت خلق میں دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی بھی شامل ہے۔ یہ انسان کی کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ دیکھیے انسان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی راہ چلتے کی مدد کرتے ہیں، کسی ایسے بچوں کی مدد کرتے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں اور ان کو ضرورت ہے کہ ان کو پڑھایا جائے، لکھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام جو ہیں وہ اچھائی کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور اس کا نتیجہ اچھائی کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ احادیث شریف میں بھی خدمت خلق کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کنبہ یعنی خاندان، اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے؟ جو خدمت خلق کرتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ دیکھیے خدمت جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی انسان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت خلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں گے خدمت خلق کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں خدمت خلق کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھر میں کوئی دودھ دہنے والا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کے گھر جا کر یہ کام کرتے تھے۔ دیکھیے چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹا سا کام ہے، لیکن ہمارے پیارے حبیب جب یہ کام کر سکتے تھے تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے۔ صلہ رحمی کرنا کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے حسن سلوک، کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے، ناداروں کی مدد کرتے تھے۔ نادار غریب مصیبت میں دوسروں کے کام آتے، بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کی خبرگیری کرتے تھے، یعنی ان کا خیال رکھتے تھے۔ خلفائے راشدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خدمت خلق انجام دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ معذور لوگوں کے لیے جانوروں کا دودھ دھویا کرتے تھے، اس کے علاوہ غریبوں اور ضعیفوں کی مدد کرتے اور بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو شہر کی گلیوں کا گشت کرتے یعنی یہاں سے وہاں جاتے، شہر کا پہرا دیتے، بیوہ عورتوں کی مدد کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے،
مجاہدین کے خط خود ان کے گھروں تک پہنچاتے اور ان کا جواب بھی لکھتے تھے۔ حضرت عثمان غلام خرید کر انہیں آزاد کر دیتے۔ قحط کے دنوں میں غلہ لوگوں میں بانٹ دیتے۔ قحط یعنی بہت جب بھوک اور افلاس بڑھ جائے اس کو قحط کہتے ہیں۔ غلہ یعنی اناج لوگوں میں بانٹ دیتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خدمت خلق کا عمدہ نمونہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے، حاجت مند یعنی ضرورت مندوں اور سائل یعنی مانگنے والوں کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے۔ خدمت خلق کی چند صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ خدمت خلق کا دائرہ وسیع ہے۔ خدمت خلق مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی آپ خدمت خلق انجام دے سکتے ہیں۔ ان کاموں میں کیا کیا ہے کہ غلام آزاد کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسجد مدرسے اور اسپتال قائم کرنا، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، معذوروں کی خدمت کرنا، غریبوں کی مالی مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرنا، جانوروں سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی خدمت کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کی پیروی میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں۔ اگر کہیں بھوک اور پیاس ہے اور اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھوکوں کی بھوک مٹائیں، پیاسوں کی پیاس مٹائیں، اپنے مال میں سے غریبوں پر خرچ کریں، راہ چلتے کسی بزرگ کو سڑک پار کرا دیں، کسی طالب علم کو پڑھنے لکھنے میں مدد کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خدمت خلق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ آئیے اب سبق کا کام کرتے ہیں۔ خدمت خلق کی ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد مفصل سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے۔ سوال نمبر 1، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت بیان کیجیے۔ خدمت خلق کی ہیڈنگ ڈالیے۔ خدمت خلق کے معنی ہیں مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کرنے کی تلقین کی ہے۔ خدمت خلق کے سلسلے میں اسلام مومن اور کافر میں بھی فرق نہیں کرتا، بلکہ اس کا دائرہ جانوروں تک وسیع کرتا ہے۔ خدمت خلق کی اہمیت۔ اسلام میں خدمت خلق کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور بھلائی کے کام کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ اگلی لائن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اگلا سوال ہے، خدمت خلق کے سلسلے میں صحابہ کرام کے طرز عمل کی مثالیں لکھیے۔ خلفائے راشدین اور خدمت خلق۔ نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غلام خرید کر انہیں آزاد کرا دیتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خدمت خلق کا عمدہ نمونہ تھے۔ آپ ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے، حاجت مند اور سائل کی ہر ضرورت کو پورا کرتے۔ نمبر 3، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ معذور لوگوں کے لیے جانوروں کا دودھ دوہا کرتے تھے، غریبوں ضعیفوں کی مدد کرتے اور بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو شہر کی گلیوں کا گشت کرتے، شہر کا پہرا دیتے، بیوہ عورتوں کی مدد کرتے، مجاہدین کے خط خود ان کے گھروں تک پہنچاتے اور ان کا جواب بھی لکھتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ڈالیے، مختصر سوالات۔ اس میں پہلا سوال لکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خدمت خلق کی کوئی 2 مثالیں لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی سے خدمت خلق کی 2 مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھر میں کوئی دودھ دھونے والا نہ تھا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز ان کے گھر جا کر یہ کام کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، ناداروں کی مدد کرتے، مصیبت میں دوسروں کے کام آتے، بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کی خبرگیری کرتے تھے۔ اگلا سوال لکھیے، خدمت خلق کی چند صورتیں بیان کریں۔ خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ خدمت خلق مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، اس کی صورتیں درج ذیل ہیں۔ غلام آزاد کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا،
مسجد مدرسے اور اسپتال قائم کرنا، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، معذوروں کی خدمت کرنا، غریبوں کی مالی مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرنا، جانوروں سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی خدمت کرنا۔ اس کے بعد پیج نمبر 68 پہ جائیے۔ اس پر دوسرا سوال ہے، درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ ان کو آپ کتاب میں بھی کریں گے اور کاپی میں بھی کریں گے۔ پہلا، خدمت خلق کے معنی ہے مخلوق کی خدمت کرنا۔ دوسرا، خدمت خلق کے سلسلے میں ڈیش مومن اور کافر میں فرق نہیں کرتا، اسلام۔ نمبر 3، خدمت خلق میں دوسروں کی بھلائی اور ڈیش بھی شامل ہے، خیر خواہی۔ نمبر 4، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ ڈیش ہے، فائدہ مند۔ نمبر 5، خدمت خلق کا دائرہ بہت ڈیش ہے، وسیع ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، درست جملوں کے سامنے دال اور غلط جملوں کے سامنے غین لکھیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مخلوق خدائی خدمت کرنا خدمت خلق ہے، درست ہے۔ خدمت خلق کا دائرہ مسلمانوں تک محدود ہے، غلط۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے، درست۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں کا گشت کرتے تھے، غلط، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی خدمت خلق کا عمدہ نمونہ تھے، درست۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، خدمت خلق کے حوالے سے کسی ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ آیت ہے، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو، اور حدیث ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، سبق پڑھیے اور جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، خدمت خلق کے سلسلے میں اسلام مومن اور کافر میں بھی فرق نہیں کرتا بلکہ اس کا دائرہ جانوروں تک وسیع ہے۔ نمبر 2، خدمت خلق میں دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی بھی شامل ہے، یہ انسان کی کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 5، خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے، خدمت خلق مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ تمام اسباق کا کام صفائی سے مکمل کیجیے، یہ آپ کا لاسٹ چیپٹر تھا۔ اس کے بعد ہم سورت پڑھیں گے، سورۃ العصر، اس کے بعد آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر، والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، خسر نقصان۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورۃ العصر میں کیا بیان ہوا ہے؟ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر یہ بتا دیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کرتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، ایمان لائے ہیں اور لوگوں کو صبر کی تاکید کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمام لوگ نقصان میں ہیں۔ تو انسان کو اپنے اعمال کو نیک کرنا چاہیے اور ہمیشہ حق اور سچ بات کہنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہیں، ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں نیک ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو اس کے برخلاف کرتے ہیں، جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن منافق ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ سورۃ العصر کی ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد ترجمہ کی ہیڈنگ ڈالیے اور ترجمہ لکھیے۔ زمانے کی قسم، کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے، اس صورت میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔
کون سا انسان؟ وہ جو ایمان نہیں لایا، جو نیک کام نہیں کرتا اور سچائی اور صبر سے کام نہیں لیتا۔ اور فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ پر ایمان لائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سچی بات کو کہتے ہیں اور صبر یعنی برداشت سے کام لینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔